روزہ کی فرضیت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پہلی امتوں میں بھی روزے کا سلسلہ جو ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے، وہ ہمیں ملتا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی روزہ وہ لوگ رکھا کرتے تھے، اور لیکن اس امت محمدیہ اور پہلی امتوں میں روزہ رکھنے میں فرق ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ صبح سحری کے وقت کچھ کھا پی لیا، روزہ رکھ لیا طلوع فجر سے پہلے، اور طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے وہ ہمارا روزہ ہے۔ وہ بعض دفعہ 12 گھنٹے بھی بن جاتا ہے، 11 بھی بن جاتا ہے، 14 بھی، 15 گھنٹے تک بھی بات چلی جاتی ہے گرمیوں میں، اور سردیوں میں آئے تو اس کا وہ تھوڑا اور وقت کم ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلی امتوں میں جو بات ملتی ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں ان کے لیے صرف ایک وقت ہے کہ اسی وقت میں انہوں نے کھانا پینا ہے، وہی ان کی سحری ہے، وہی ان کی افطاری ہے، اور 24 گھنٹوں کے بعد پھر اسی وقت میں آ کر انہوں نے وہی کچھ کھانا ہے، وہی ان کا افطاری بھی ہوگی، سحری بھی ہوگی۔ ہمارے لیے تو پوری رات ہے، جب مرضی جس وقت مرضی چاہیں کھاتے پیتے رہیں طلوع فجر سے پہلے۔ تو بہرحال روزے کا جو ہے وہ پہلی امتوں میں بھی ملتا ہے، اور ہماری اس امت محمدیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ اہم عبادت جو ہے وہ ہمارے حصے میں بھی ہمیں عطا فرمائی۔ یہ تو ایک مختصر آیہ مبارکہ کی روشنی میں روزہ کی فرضیت کا ہمیں پتہ چلا۔ اب حدیث مبارکہ میں عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ کلمہ شہادت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محبوب علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننا، ایک چیز تو یہ۔ دوسری نماز قائم کرنا، نمبر 3 پہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا، والحج وصوم رمضان، اور نمبر 4 پہ ہے حج ادا کرنا، نمبر 5 پہ ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اب ان 5 بنیادی ارکان میں سے 2 چیزیں تو ایسی ہیں تو جو ہر انسان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، جیسا کہ حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ حج صاحب استطاعت بندہ ہوگا، جس کے پاس اتنا مال و دولت ہوگا تو حج اس پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کا بھی یہی کنسپشن ہے کہ زکوٰۃ اگر جس کے پاس اتنا وہ نصاب کے پاس پہنچے گی، 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی، یا اس کے عوض روپے پیسوں کے برابر کوئی ایسا مال تجارت یا کوئی چیز جو اس مقدار تک پہنچتی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اب یہ 2 چیزیں حج اور زکوٰۃ جو ہے یہ سارے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن کلمہ طیبہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، رسول اللہ کو آخری نبی ماننا ہے ایک، اور نماز ادا کرنا اور روزے رکھنا، یہ ہر اس ایک بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو بالغ مسلمان ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے۔ روزے کا تعلق اسی میں سے ایک بنیادی ارکان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ روزہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ہر بالغ اس مرد اور عورت، بچے اور کوئی بچی ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، ہر اس بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو یہ بنیادی ارکان 5 اہم عبادت جس کو قرار دیا جاتا ہے۔ نماز روزانہ کی بنیاد میں ہم 5 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے جو ہیں یہ 1 سال کے بعد 1 مہینے کے لیے آتے ہیں، اس لیے ان کی فرضیت یہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں سے اجر و ثواب جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، اس میں فضیلت کے لحاظ سے انشاءاللہ کل ہم حدیث پاک میں اور قرآن مجید کی آیہ مبارکہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اگر اسی بنیادی رکن میں زکوٰۃ کو دیکھا جائے تو زکوٰۃ بھی ہمارے حال میں سامنے ہے۔ زکوٰۃ ہے تو وہ ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں،
ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ مال کم ہو جائے گا. زکوٰۃ دینے والا بندہ یوں ہے کہ گویا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر کے جتنا باقی مال اس کے پاس موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ذمہ اپنے دے دیتا ہے. تو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے. اور یہ بنیادی رکنوں میں سے ہے. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح روزہ رکھنا بھی فرض ہے. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے. پھر زکوٰۃ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو پھر یہی سمجھتے ہیں کہ جناب سونا ہے یا چاندی ہے اسی میں زکوٰۃ ہے بس. زمینی عشر ہے، یہ بھی زکوٰۃ ہے. جانور ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں ماشاءاللہ ہیں، 40 ہیں، 50 لوگوں کے پاس بکریاں ہیں، جانور ہیں، گائے بھینسیں ہیں، ان پر الگ زکوٰۃ ہے. خالی زکوٰۃ روپے پیسے یا سونا چاندی میں نہیں ہے، ہر چیز میں زکوٰۃ ہے. زمین سے جتنی بار فصل ہم اٹھائیں گے، جتنی بار ہم زمین سے کاشت کریں گے، 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد کوئی فصل اٹھائیں گے تو ہر بار ہمیں زمین سے عشر دینا پڑے گا. تو ہم کہاں تک دے رہے ہیں؟ بنیادی رکن محبوب فرما رہے ہیں. اور کتنے اہم صحابی، رسول باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، اہم حدیث پاک اور قریب ترین محبوب علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے حضرت عبداللہ بن عمر وہ فرما رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادی رکن جو ہے وہ 5 ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس نماز ہی فرض ہے، اس کے بعد روزہ رکھا نہ رکھا تب بھی ٹھیک ہے. لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے، وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتے. اور کئی تو جناب بس عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے، عمرہ پہ ہی اپنا کام پورا سمجھ لیتے ہیں. عمرہ اور ہے، حج ادا کرنا اور ہے. لاکھوں روپے لوگوں کے پاس موجود ہے، حج فرض ہو چکا ہے، لیکن حج کے لیے جاتے نہیں. جناب کیوں ہم 5-6 لاکھ روپے لگائیں گے؟ کیوں لگائیں؟ یہ بنیادی رکن ہے ہمارے اسلام کے. اگر بنیاد ہی ہماری کمزور ہے تو پھر تسبیح لے کے ساری دیہڑی اللہ اللہ کرتے رہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہونے والا. جب بنیاد ہی ہماری کمزور ہے، نماز ہماری کمزور ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں ہم پیچھے ہیں، روزہ رکھنے والے میں سے ہم نہیں ہیں، زکوٰۃ ہم لوگ ادا نہیں کریں گے، تو پھر بھائی یہ رکن جب ہماری بنیاد ہی ہماری کسی منزل کی، کسی عمارت کی بنیاد ہی کمزور ہوگی تو پھر اس کے اوپر جو عمارت بنائی جائے گی تو پھر وہ کہاں تک قائم رہ سکتی ہے؟ یہ ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں. دنیا میں ہم نے کئی مثالیں دیکھتے بھی ہیں، خود بھی ہم ایسی تعمیرات کرتے ہیں کہ جن کی بنیاد مضبوط بنائی جاتی ہے. جب بنیاد مضبوط ہوگی اور اس کے اوپر لگائے جاؤ، اللہ اللہ کرتے جاؤ، ذکر اذکار کرتے رہو، درود پاک پڑھتے رہو، تو پھر وہ عمارات بنی ہوئی بھی خوبصورت لگتی ہے. تو بہرحال روزہ کی فرضیت میں یہ حدیث پاک اور قرآن پاک کی آیہ مبارکہ جو ہم نے سنی، اس میں روزہ جو ہے یہ بنیادی ارکان میں سے ایک اہم عبادت جو ہے اسلام کا بنیادی رکن ہے. اور یہ بنیاد کو ہمیں مضبوط کرنے کے لیے خود بھی اس پر کوشش کرنی ہے. اور وہ بچے جو ہمارے بالغ ہیں جن کو ہم روزہ نہیں رکھوا سکتے ہیں، نہیں رکھواتے ہیں جان بوجھ کر، دنیا کی کسی بھی پریشانی کی وجہ سے، گرمی ہو جائے گی، بچے نے اسکول جانا ہے، فلاں کام کرنے جانا ہے تو روزہ نہیں رکھ پائے گا. یہ ساری من گھڑت سی باتیں ہیں. جب بندہ چل پڑتا ہے تو اللہ توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے کوشش کرے خود بھی رکھے روزہ. کام کاج ہے، اس کام کاج کرو گے، روزہ رکھا ہوگا تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی زیادہ عطا کیا جاتا ہے. بچہ ہے تو اس کو کوشش کرے، سختی کے ساتھ حکم دے، ورنہ یہ بچے کو آئے روزہ تم نہیں رکھواؤ گے تو اس کا ثواب اجر و گناہ جو ہے وہ بھی تمہارے ذمے میں ہوگا. اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا اپنے بچے کو روزہ کیوں نہیں رکھوا رہے. اس لیے ابھی سے ہی تیاری ہم شروع کر رہے ہیں تو خود ہی ذہن بنائیں اور اس طرح سے کوئی اپنا جیسے بھی آپ مناسب سمجھے کرنا چاہیں اپنے گھر کی روٹین میں وہ کرے، تاکہ رمضان المبارک کی آنے والا جو برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے وہ اگلا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کی صحیح سے معنوں میں خدمت کر سکیں. اللہ پاک عمل کی توفیق